بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیکھیں گے بہت زیادہ امپورٹنٹ لیکچر ہے یہ، کیونکہ یہ لیٹکس کی ہر ایک پروگرام میں ہر ایک جو آپ لکھتے ہیں یوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ پورا دیکھ لیں کہ آپ کو لیٹکس کا سمجھ آ جائے کہ لیٹکس میں کون کون سے کمانڈ ہے، وہ بار بار آ جاتے ہیں، بار بار یوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ لیکچر سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو پورا دیکھنا ہے۔ یہاں پر پروجیکٹ کی، ریسرچ پیپر کی، تھیسس کی بیسک باتیں جو ہے، ٹائٹل جو ہے اس کا جو بہت سارا کمانڈ ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے۔ پہلے تو بات ہے، جب آپ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں یا لیٹکس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی ٹائٹل رکھنا ہے۔ ٹائٹل میں یہاں پر ایک کمانڈ، ہر کمانڈ کے بعد آپ کو بیک سلیش کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہر کمانڈ کے بعد ہر کمانڈ کو لکھنے سے پہلے آپ کو بیک سلیش استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح بیک سلیش میں زوم کر دیتا ہوں، یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، یہی دیکھ لیں۔ اوکے، بگن ٹائٹل اوکے، یہاں پر میں ایک ٹائٹل رکھ دیتا ہوں، یہاں پر میں ٹائٹل کا نام رکھ دیتا ہوں find the area of irregular shape by using the definite integral and add generalization Lebesgue integral۔ یہاں پر میں ایک ٹائٹل میں نے رکھ لیا، میں رن کر دیتا ہوں، F1 سے یہ رن ہو جاتا ہے، لیکن یہ رن نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایرر آ جاتی ہے کہ آپ نے ٹائٹل کو لکھ لیا، لیکن ٹائٹل کے یہاں پر ایک کمانڈ یوز ہو جاتی ہے ٹائٹل کے لیے، بیک سلیش میک ٹائٹل، یہ والا کمانڈ یوز ہو جاتی ہے، میک ٹائٹل۔ اب یہ میں جب F1 سے میں رن کر دیتا ہوں تو یہ آ گیا، find the irregular shape using the definite integral۔ کتنے اچھی طریقے سے یہ لکھائی کر دی ہے۔ آپ جب یہ پروجیکٹ یا ریسرچ پیپر آپ لکھتے تو آپ لکھائی کا پیٹرن یا اس کو سینٹر پہ رکھنا ہے، اس کو اس پر رکھنا ہے، اس کی ضرورت لیٹکس میں نہیں ہے۔ لیٹکس اس کو سینٹر میں لکھائی کا شیپ خود بخود یہ لیتا ہے اچھی طریقے سے کہ وہ لوگوں کو بہت اچھا نظر آئے۔ یہ لیٹکس میں بہت زیادہ اچھا سافٹ ویئر ہے، میں بار بار کہتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ آ گیا، ڈیٹ 22/2022 آیا، لیکن میں جب یہاں پر ڈیٹ کا کمانڈ یوز کر دیتا ہوں، بیک سلیش ڈیٹ، اگر میں اس کو empty رکھ دیتا ہوں، فور ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ empty ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیٹ پھر نہیں آئے گا، آپ دیکھ لیں۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ریسرچ پیپر تو سبمٹ کرنا ہے، تو سبمٹ کرنے کی وہ جو تاریخ ہے وہ اس کو فکس وہاں پر لکھنا ہے، یہاں پر ہم ایڈ نہیں کرتے۔ آپ ڈیٹ کا کمانڈ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو خالی چھوڑ دیں۔ ٹائٹل اینڈ میک ٹائٹل کمانڈ ہم سیکھ لیے آج تک، ٹائٹل، ڈیٹ، میک ٹائٹل، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، آج کا جو لیکچر ہے بہت زیادہ ضروری ہے، میں بار بار کہتا ہوں، لسٹ آف دا فگر۔ لیکن لسٹ آف دا فگر کمانڈ ہم نہیں یوز کرتے، ہم یہاں پر ایک اور کمانڈ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائٹل کے نیچے آتھر کا نیم ہے، اور میں نے یہ کمانڈ لکھ لیا،
کہ \آطر کلیم اللہ. ٹھیک ہے، میں اس کو رن کر دیتا ہوں. آپ دیکھ لیں یہاں پر آتھر کا نیم خود بخود آ گیا. اوکے، یہاں ایک اور چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس پیج پر کہ اور لکھائی نہ آ جائے، میں ایک کمانڈ یوز کروں گا نیو پیج. میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اتنا زبردست پروگرامنگ ہے، کیونکہ نیو پیج کا کمانڈ یوز کرنا، آتھر کا کمانڈ یوز کرنا، ٹائٹل کا کمانڈ یوز کرنا ہے، ڈیٹ کا کمانڈ یوز کرنا ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ سمپل ہے. آپ کو کوئی رٹے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اس لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ پروجیکٹ میں آپ کو آسانی ہوگی. اوکے، میں نیو پیج پر کلک کروں گا. F1 سے میں اس کو رن کر دیتا ہوں. یہاں پر بھی رن ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ لیں. یہاں اس کے بعد جو آپ لکھتے ہیں وہ نیو پیج میں ایڈ ہو جاتا ہے. یہاں پر پیج تو نہیں آیا، لیکن اس کے بعد جب ہم لکھیں گے اس پیج میں نہیں آئے گا. چلو ہم مزید سیکھتے ہیں. یہاں پر ایک اور کمانڈ ہے لسٹ آف دا فگر. ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے ایک لکھ لیا نیو پیج، کیونکہ میک ٹائٹل کے بعد نیو پیج کے کمانڈ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ میک ٹائٹل کے جو ٹائٹل والا پیج ہے اس میں ایڈ نہ ہو، اس کے جدا لسٹ آف دا فگر ہو. لسٹ آف دا فگر کا کمانڈ جو ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا بک میں، اس میں فگر فار ایگزامپل اس بک میں فگر ہے 21 نمبر پیج پر. آپ 21 نمبر پیج پر فگر آپ ایڈ کرتے ہیں، اس کا جو نیم وغیرہ ہو وہ لسٹ آف دا فگر میں آ جائیں گی. اوکے، میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے. میں آپ کو یہاں پر لسٹ آف دا فگر، آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لسٹ آف دا فگر کے لیے آپ اگر اس کو رن کر دیتے ہیں تو یہ رن نہیں ہو جاتے، کیونکہ کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایرر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے جو کمانڈ یوز کیا ہے وہ ہمیں انڈیفائنڈ ہے، اس کو کوئی کمانڈ یہاں لیٹکس میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم نے ایک مسٹیک کر دی ہے، ES مس کیا. اب ہم رن کر دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے نیو پیج کریٹ ہوا، لسٹ آف دا فگر کے لیے ایک پیج کریٹ ہوا. اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. اس کے بعد میں کمانڈ یوز کرتا ہوں نیو پیج. میں کہتا ہوں کہ یہ نیو پیج پر چلے جائیں. اوکے، میں اس کے بعد جو لکھتا ہوں وہ نیو پیج اس میں آ جائیں گے. یہاں پر ایک اور کمانڈ ہے. یہاں پر کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں ٹیبل آف دا کنٹینٹس. اوکے، یہاں پر ہم نے یوز کیا ٹیبل آف دا کنٹینٹ. ہم رن کر دیتے آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینٹ بہت زیادہ ضروری ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں چیپٹر 1 میں یہ پہلا ٹاپک، دوسرا ٹاپک، اس میں سب ٹاپک، یہ کنٹینٹ ہے. اس لسٹ آف دا فگر، لسٹ آف دا ٹیبل، لسٹ آف دا کنٹینٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی ایڈیشن آپ کو نہیں کرنا. جب آپ پیراگراف کو لکھنا ہے، یہاں فار ایگزامپل میں یہاں کمانڈ پیراگراف لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ چیپٹر 1 میں سیکشن 1 ہے، تو یہ خود بخود یہاں آ جائے گا کہ ٹیبل آف دا کنٹینٹ میں آ جاتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کو میں یہاں پر ایک کمانڈ یوز کروں گا سیکشن. اوکے، سیکشن، اینڈ یہ کہتے ہیں کہ سیکشن کا ٹائٹل کیا ہے. میں آپ کو یہاں پر ٹائٹل لکھ دیتا ہوں. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں
ہسٹریکل بیک گراؤنڈ آف ریمن انٹیگرل. میں نے ایک فار ایگزامپل ایک ٹاپک لکھ لیا، میں رن کر دیتا ہوں اس کو. لیکن یہاں پر آپ کو نیو پیج کا کمانڈ لکھنا ہے. نیو پیج، اوکے. سیشن یہاں پر آپ دیکھ لیں ہسٹریکل بیک گراؤنڈ آف ریمن انٹیگرل. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، ٹیبل آف دا کنٹینٹ پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹریکل بیک گراؤنڈ آف ریمن انٹیگرل پیج نمبر 3. یہ پیج نمبر 3 پر یہ ٹاپک ہے. میں آپ کو یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کیسے ہم نے یہاں تو نہیں لکھا، میں نے کنٹینٹ میں نہیں لکھا کہ ہسٹریکل بیک گراؤنڈ. میں نے صرف سیکشن میں لکھ لیا کہ سیکشن میں پہلا سیکشن اس کا جو ہے، میں نے پہلا بھی نہیں لکھا، میں نے صرف سیکشن لکھا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ آف ریمن انٹیگرل. کنٹینٹ میں بھی آ گیا، سیکشن وہاں پر بولڈ ہو گیا. اس کے بعد جو ہم لکھیں گے اس طرح بولڈ نہیں آ جاتے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اس 1 کو ہم نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ نہیں لکھنا ہے. یہاں پر ایک اور کمانڈ ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں. یہاں پر اور کمانڈ ہے اسٹار. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ اسٹار سیکشن اسٹار ہسٹریکل بیک گراؤنڈ. ہم رن کر دیں، F1 سے رن کیا. یہ ہسٹریکل بیک گراؤنڈ آف ریمن انٹیگرل اوکے آیا. 1 اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی حساب سے دیتے ہیں 1.1. اپنی حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا اس پر غور کرنا ہے کہ اس طرح فار ایگزامپل ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایک اس کے پیراگراف لکھتے ہیں. اوکے، میں نے پیراگراف کو کاپی کیا، پیسٹ کر دیتا ہوں. اوکے، میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. یہاں پر میں رن کر دیتا ہوں. آپ دیکھ لیں اس طرح کا انٹرفیس ہمیں آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر ہم مختلف کمانڈ یوز کرتے ہیں. میں اس کو اگر ختم اس طرح کر دیتا ہوں، پھر رن کر دیتے ہم. اوکے، میں آپ کو ایک بات یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پیراگراف کو آپ کے نظر نہیں آئے گا، ایک جیسا پیٹرن آپ کو نظر آیا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جیسا پیٹرن آپ کو نظر آیا. اس کے ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں ڈبل بیک سپیس. یہاں پر میں آپ کو زوم کر بھی دکھا دیتا ہوں، ڈبل بیک سپیس. اوکے، میں رن کر دیتا ہوں. اب یہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ جدا ہوا، ٹھیک ہے. آج کا لیکچر اتنا کافی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے. اس کے بعد جو لیکچر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ لیکچر جو ہے میں آپ کو بیسک اسٹرکچر میرے خیال میں کمپلیٹ ہونے والا ہے پروجیکٹ کا ریسرچ پیپر کا اور تھیسس کا. جو بیسک اسٹرکچر ہے، لسٹ آف دا فگر میں مطلب اس میں فگر ہوں گے، لسٹ ہوں گے، جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے. میں ایک اور دو تین چیزیں ہیں وہ اس کو بھی ایڈ کروں گا، آپ وہ بھی دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مشکل لیٹکس میں نہیں آئے گا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی دقت وغیرہ کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کی سیکشن میں آپ کمنٹ کر لیں. میں انشاءاللہ آپ کو بھرپور رسپانس دوں گا، ٹھیک ہے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل.